والی دہشت گردی میں غیر ملکی طاقتیں ملوث ہیں۔ شواہد موجود ہیں۔ بعض ممالک نے دہشت گردی کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ جعفر ایکسپریس حملے میں بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ بعض ممالک نے دہشت گردی کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں غیر ملکی طاقتیں ملوث ہیں، شواہد موجود ہیں۔ بعض ممالک نے دہشت گردی کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا جعفر ایکسپریس حملے میں بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ بعض ممالک نے دہشت گردی کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ Pakistan supports and respects sovereignty and integrity of all SU members and its neighbors. We respect all international and bilateral treaties and expect similar principle to be followed by all SU members. Uninterrupted access to due share of water as per existing treaties among the SU members will strengthen the SU working smoothly and will support the achievement of broader goals for which SU was established. Excellencies, for its part, Pakistan seeks a normal and stable relationship with all its neighbors. It seeks dialogue and diplomacy over conflict and confrontation. In the meanwhile, we will continue our efforts along with all SU members and the chairman of SU to promote peace, progress and prosperity in the entire region. آگے آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے شنگھائی تعاون تنظیم SCO کے رکن ممالک کے سربراہان کی کونسل کے موقع پر اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزراء بھی ملاقات میں موجود تھے۔ وزیر اعظم کا برادرانہ تعلقات کے لیے پاکستان کے گہرے عزم کا اعادہ۔ صدر پزشکیان نے ایران کے لیے پاکستان کی مسلسل حمایت کو سراہا اور باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ آگے بڑھیں گے، خبر شامل کریں گے تعاون تنظیمی SCO کا سربراہی اجلاس۔ چینی صدر شی جن پنگ کا اجلاس سے خطاب، کہا وقت گزرنے کے ساتھ شنگھائی تعاون تنظیم تناور درخت بن چکی ہے۔ SCO ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی بہت گنجائش ہے۔ رکن ملکوں کو تجارت اور معیشت کے شعبوں میں دستیاب مواقع سے استفادہ کرنا ہوگا۔ مشترکہ خوشحال مستقبل کے لیے تجارتی اور مواصلاتی روابط بڑھانا ہوں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں چین کے شہر تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم SCO کا سربراہی اجلاس۔ چینی صدر شی جن پنگ کا اجلاس سے خطاب، کہا وقت گزرنے کے ساتھ شنگھائی تعاون تنظیم تناور درخت بن رہی ہے۔ SCO ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی بہت گنجائش ہے۔ رکن ملکوں کو تجارت اور معیشت کے شعبوں میں دستیاب مواقع سے استفادہ کرنا ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بیجنگ میں ہونگٹا سیکیورٹیز کے چیئرمین جیننگ فیننگ سے ملاقات، کہا حکومت اور اصلاحاتی عمل جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کی حالیہ معاشی کارکردگی مثبت رہی ہے۔ عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیوں کا پاکستان کی معیشت پر اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ CAA2 سے بڑھا کر CAA1 کر دی ہے۔
اب آپ کو بتائیں گے بھارت کا ایک بار پھر آبی جارحیت کا مظاہرہ، بغیر پیش کی اطلاع دیے 8 لاکھ کیوسک کا ایک اور ریلا دریائے چناب میں چھوڑ دیا۔ ہیڈ تریموں پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے اور پانی کا بہاؤ 4,79,000 کیوسک تک پہنچ گیا ہے۔ پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے سے صوبے میں بدترین سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ لاہور، قصور، سیالکوٹ، جھنگ، چنیوٹ، بہاول نگر، چشتیاں، ساہیوال اور جھنگ میں سیلابی ریلوں کی وجہ سے ہزاروں بستیاں ڈوب گئی ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں بھارت کا ایک بار پھر آبی جارحیت کا مظاہرہ، بغیر پیش کی اطلاع دیے 8 لاکھ کیوسک کا ایک اور ریلا دریائے چناب میں چھوڑ دیا گیا۔ ہیڈ تریموں پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے اور پانی کا بہاؤ 4,79,000 کیوسک تک پہنچ گیا ہے۔ پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے سے صوبے میں بدترین سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ لاہور، قصور، سیالکوٹ، جھنگ، چنیوٹ، بہاول نگر، چشتیاں اور ساہیوال میں سیلابی ریلوں کی وجہ سے ہزاروں بستیاں ڈوب گئی ہیں۔ خبر شامل کریں گے سیلاب کے حوالے سے۔ مشکل کی اس گھڑی میں پاک فوج عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے پاک فوج کا جھنگ، چنیوٹ اور گردونواں میں ریسکیو آپریشن جاری۔ پاک فوج کے جوانوں نے سیلاب میں پھنسے افراد کو کشتیوں کے ذریعے ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ ریسکیو کیے جانے والے افراد میں بزرگ، شہری، بچے اور خواتین شامل ہیں۔ سیلابی صورتحال کے حوالے سے مزید خبر شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں گے تریموں سے گڈو تک پانی پہنچنے میں 2 دن لگیں گے۔ 9 لاکھ کیوسک سے اوپر کے ریلے کی ہم نے تیاری کر رکھی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا 8 سے 11 لاکھ کیوسک پانی کا مطلب ہے سپر فلڈ کی صورتحال ہوگی۔ سیلاب کی صورتحال کے پیش نظر مانیٹرنگ روم کا دورہ کیا۔ تریموں کے مقام پر 5,50,000 کیوسک کا ریلا یعنی شدید سیلاب ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق 11 لاکھ کیوسک 5 ستمبر کے قریب گڈو بیراج پر آئے گا۔ یہ جو بھی پانی ہوتا ہے سارا گڈو براج پہ آتا ہے دریائے سندھ میں، اور پھر گڈو سے سکھر، سکھر سے کوٹلی۔ اس وقت اگر آپ حساب لگائیں تو 10,77,000 کیوسک میں نے آپ کو بتایا قادرآباد پہ میکسیمم تھا۔ اسی طریقے سے راوی پہ تقریباً 2.5 لاکھ کیوسک پانی تھا اگر مجھے صحیح یاد ہو۔ اسی طریقے سے ستلج پہ 3,50,000 کیوسک پانی آیا۔ تو یہ اگر سارے آپ جوڑ کرتے ہیں، اور پھر دریائے سندھ میں تو پانی آ رہا ہے تقریباً 2 لاکھ کیوسک ادھر سے بھی آ رہے ہیں اس وقت۔ یہ اگر آپ سارے ٹوٹل کرتے ہیں تو 10 اور 2 12 اور 3 15 اور 2 17، تو شاید کوانٹم لوگوں کو یہ ہے کہ زیادہ لگے، لیکن اس میں دریا کی موومنٹس ہوتی ہیں، کوئی پانی پہلے پہنچے گا، کوئی اس سے پیچھے پہنچے گا، اور یہ کیوسکس ہوتے ہیں 1 سیکنڈ میں کتنا پانی گزرتا ہے، یہ والیوم نہیں ہوتا۔ اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ جتنا بھی پانی ہے، ایک لاسز ہوں گی ضرور، کچھ ڈپریشنز میں رک جائے گا پانی، لیکن یہ سارا پانی جتنا بھی ہے یہ جانا دریائے سندھ کے ذریعے سمندر میں ہی ہے الٹیمیٹلی۔ ہمیں دیکھنے کی بات یہ کہ ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ کتنا پانی آئے گا، یہ کیوسکس جس طریقے سے میجر کرتے ہیں فلو پانی کا۔ اس وقت ہمیں این ڈی ایم اے کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 8 سے 11 لاکھ کیوسک، اگین این ڈی ایم اے کے جو ہینڈ آؤٹس آئے ہیں اس کی میں بات کر رہا ہوں، 8 سے 11 لاکھ کیوسک پانی 5 ستمبر یا 6 ستمبر کے قریب، پہلے 4 تھا پھر 5 6 ہو گیا، گڈو براج پہ آئے گا۔ مزید آپ کو بتائیں گے فلڈ ریلیف آپریشن میں جاں بحق ہونے والے اسسٹنٹ کمشنر پتوکی فرقان احمد خان کو اعلیٰ سول ایوارڈ دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے اے سی فرقان احمد کے لیے اعلیٰ سول ایوارڈ اور 1 کروڑ روپے دینے کی منظوری دے دی۔ اسسٹنٹ کمشنر پتوکی فرقان احمد خان کینسر کا مریض ہونے کے باوجود 4 دن سے مسلسل فلڈ ریلیف ڈیوٹی کر رہے تھے۔
سیلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشنز جاری ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری کہتی ہیں موجودہ سیلاب کو ماہرین نے سپر فلڈ قرار دیا ہے. پنجاب میں سیلاب سے 37 افراد کی موت ہوئی. ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت بڑے شہروں نالوں میں صفائی کی جا رہی تھی. بھارت کی جانب سے چھوڑا گیا پانی توقعات سے بہت زیادہ تھا. تمام اداروں نے ایمرجنسی صورتحال کو کنٹرول کیا. آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری کہتی ہیں سیلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشنز جاری ہیں. موجودہ سیلاب کو ماہرین نے سپر فلڈ قرار دیا ہے. پنجاب میں سیلاب سے 37 افراد کی موت ہوئی ہے. بھارت کی جانب سے چھوڑا گیا پانی توقعات سے بہت زیادہ تھا. تمام اداروں نے ایمرجنسی صورتحال کو کنٹرول کیا. جو پنجاب کی تمام انتظامیہ نے، پنجاب کے تمام جو ریسکیو کے ادارے ہیں انہوں نے، سول ڈیفنس نے، ان سب نے جو پریپیئرنس جو ہے وہ ایمرجنسی کے طور پہ اوپر دکھائی، وہ یقیناً قابل تحسین ہے. اور چیف منسٹر صاحبہ اس کو بہت ایکنالج بھی کرتی ہیں. اور روزانہ جب وہ کمشنر سے، ڈپٹی کمشنر سے جب وہ میٹنگ کرتی ہیں سیلاب کے بارے میں، جب ان سے پوری اپڈیٹ لے رہی ہوتی ہیں تو وہ ان کو اپریشیٹ اسی لیے بہت کرتی ہیں. اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو نئی آپ کو بتانے کی ہیں کہ ابھی کچھ دیر پہلے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے ایک نئے بھارت سے ایک سیلابی ریلے کی سے آگاہ کیا ہے پنجاب کو، جو دریائے ستلج پہ جو ہے وہ ہوگا. اور اس میں جو ہے وہ دریائے ستلج میں ہریکے جو ایک جگہ ہے وہ، اور ہریکے اور فیروز پور زیری کا جو ایک ہے اس کے اوپر اونچے درجے کے سیلاب کو جو ہے وہ انٹیمیٹ کیا گیا ہے. اور آج یہ سیلاب جو ہے یہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. سو اس حوالے سے یہ ایک اہم اور نئی چیز ہے. اور دوسرا یہ اب جو سیلاب ہے یہ اب آگے جہاں جہاں پہنچ رہا ہے یا جن علاقوں میں موجود ہے، اگلے 24 سے 48 گھنٹے جو جھنگ، ساہیوال، ٹوبا ٹیک سنگھ، اوکاڑا، یہاں آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم کے حکم پر حکومت سندھ نے سیاحوں کو سیاحتی مقامات پر جانے سے روک دیا. وزیر اعظم ہاؤس نے 4 صوبوں کو خط لکھا ہے. خط کے مطابق حالیہ مونسون کی بارشیں سیاحتی علاقے پانی میں ڈوب جانے کا خطرہ ہے. سیاحوں کو ان کی قیمتی زندگی کے تحفظ کی خاطر ان علاقوں میں جانے سے روکا جائے. حکومت سندھ کا سیلاب سے نمٹنے کے لیے خصوصی سیل کا قیام. مختلف محکموں کے افسران کے ڈیوٹی روسٹرز جاری کر دیے گئے. سیکریٹری یونیورسٹیز اینڈ بورڈ عباس بلوچ اور اسپیشل سیکریٹری صحت جمشید عالم، سیکریٹری منصوبہ بندی سجاد حسین عباسی اور سیکریٹری ریونیو سیف اللہ آبرو کی آج ڈیوٹی ہوگی. ممبر سندھ ریونیو بورڈ محمد یاسر جان بلوچ اور ایڈیشنل سیکریٹری سوشل ویلفیئر فاروق لغاری کی آج 1 ستمبر کو دوپہر 12 بجے سے رات 4 بجے تک ڈیوٹی کے فراہز دینے ہوں گے. آپ کو بتا رہے ہیں مزید آپ کو بتائیں گے پاکستان اور افغانستان کے مختلف شہروں میں گزشتہ رات زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے ہیں. افغانستان کے صوبے کنڑ اور ننگرہار میں 500 سے زائد افراد جاں بحق اور 1000 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں. زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز جنوب مشرقی افغانستان تھا. اسلام آباد، پنجاب، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں گزشتہ رات زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے. لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر آ گئے. زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 6 ریکارڈ کی گئی. دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف کا افغانستان میں تباہ کن زلزلے پر اظہار افسوس. وزیر اعظم شہباز شریف کا افغانستان میں زلزلے سے انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار تعزیت. کہا مشکل وقت میں افغان بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. افغان بہن بھائیوں کی ہر قسم کی مدد کو تیار ہیں. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. رائل انورٹر فینز، ساتھ زندگی بھر کا. ریلائبل سولر کمپنی انویرکس
میرا اعتماد میری ریکمنڈیشن. جب بات ہو اپنے پیاروں کی زندگی میں روشنی لانے کی تو پھر میرا انتخاب ہے پاکستان کی موسٹ ریلائبل سولر کمپنی انویرکس. انویرکس میرا اعتماد میری ریکمنڈیشن. اس میں ہے ہائی کوالٹی پی سی بی 5 سال کی وارنٹی کے ساتھ. رائل انورٹر فینس، ساتھ زندگی بھر کا. آن گریڈ انورٹر، ہائیبریڈ انورٹر، لیتھیم بیٹری کی وسیع رینج. انویرکس کو بناتا ہے پاکستان کا نمبر 1 سولر برانڈ. انویرکس میرا اعتماد میری ریکمنڈیشن. ریلائبل سولر کمپنی انویرکس. انویرکس میرا اعتماد میری ریکمنڈیشن. رائل انورٹر فینس، ساتھ زندگی بھر کا. ویلکم بیک. آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کراچی کے 25 اضلاع میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم شروع کر دی گئی ہے. مہم کے دوران 90 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین دی جائے گی. 70,000 سے زائد فرنٹ لائن ورکرز انسداد پولیو مہم میں حصہ لیں گے. مہم کے دوران 21,000 سے زائد پولیس اہلکار پولیو ٹیموں کو سیکیورٹی فراہم کریں گے. رواں سال ملک بھر میں 23 جبکہ سندھ میں 6 پولیو کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. بدین کے 2، ٹھٹا، لاڑکانہ، کمبر اور عمر کوٹ میں ایک پولیو کیس رپورٹ ہوا ہے. دنیا بھر میں صرف پاکستان اور افغانستان میں پولیو وائرس رہ گیا ہے. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا سوائے قندھار کے پورے افغانستان میں پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں. ہمیں تو آپ ایجنٹ کہہ دو. کیا افغانستان طالبان بھی بیرون ایجنٹ ہے؟ کیا افغان طالبان نے شریعت نہیں پڑھی؟ کیا وہ بھی اپنے بچوں کے دشمن ہیں؟ کراچی میں 27,000 گھروں نے پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کر دیا ہے. دنیا میں کینسر سمیت ہر مرض کا علاج ہے لیکن پولیو کا نہیں. اس کے دماغ میں کچھ تو ہوگی نا بات جس کو آپ ایڈریس نہیں کر رہے، اور جب آپ یہ کریں گے تو اس کے دماغ کے منفی خیالات کو اور پختہ کر رہے ہیں آپ. لائک آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی پانی آپ دے نہیں رہے، روڈ کٹ آپ نے بند کر دیا ہے، رات میں بجلی نہیں، صبح گیس نہیں، پانی کھولو تو جو ہے گٹر ملا پانی آتا. ایسی کیا آفت آ گئی کہ آپ کو میرے بچوں کی فکر ہو گئی کہ آپ جو ہے وہ ہمیں پولیو کا خطرہ؟ بالکل ایک ایز انسان ہونے کے ناطے بالکل سے. لیکن اس کے بعد میں نے گزارشات کی. دیکھیے مصطفیٰ کمال ایک لمحے کے لیے بھول جائیں کہ میں وزیر ہوں. میرا ایک ماضی ہے. میرے رب نے مجھے 23 سال پہلے ایم پی بنایا، 22 سال پہلے میرے رب نے مجھے وزیر بنایا، 20 سال پہلے میرے رب نے میئر بنایا. پولیو پروگرام کے حوالے سے خبر شامل کریں گے اور آپ کو اپڈیٹ کریں گے. صوبائی وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی صوبائی سطح پر پولیو ڈراپس ویکسینیشن کے عمل کو انتہائی محفوظ اور غیر معمولی بنانے کی ہدایت. کہتے ہیں پولیو ڈراپس کی مہم کے دوران متعلقہ اداروں سے اور باہم روابط کو یقینی بنایا جائے. سیکیورٹی کے عمل کے دوران حسار حکمت عملی اختیار کی جائے. علاقوں، گلیوں اور راستوں وغیرہ پر کڑی نگرانی کے عمل کو تھانوں کے لحاظ سے یقینی بنایا جائے گا. تمام اضلاع میں پولیس گشت، سنیپ چیکنگ، ریکی ناکہ بندی جیسے اقدامات مزید سخت کیے جائیں گے. اب آپ کو بتائیں گے کارساز پر تیز رفتاری گاڑی سے باپ بیٹی کو ٹکر مار کر ہلاک کرنے کا معاملہ. ملزم نتاشا کو جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی کی عدالت میں پیش. عدالت نے امتناع منشیات محکمے ملزمہ نتاشا پر فرد جرم عائد کر دی. ملزمہ کی عدالت کے روبرو صحت جرم سے انکار. عدالت کا ملزمہ کے خلاف ٹرائل چلانے کا فیصلہ. ملزمہ نتاشا اس مقدمے میں ضمانت پر باہر ہے. نتاشا کو مرکزی مقدمے میں لواحقین کی جانب سے سمجھوتے کے بعد بری کر دیا گیا تھا. 19 اگست کو ملزمہ نتاشا نے تیز رفتار گاڑی سے کئی افراد کو کچل دیا تھا. آپ کو بتا رہے ہیں ملزمہ نتاشا کو جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی کی عدالت میں پیش کیا گیا. ملزمہ کا عدالت کے روبرو صحت جرم سے انکار. عدالت کا ملزمہ کے خلاف ٹرائل چلانے کا فیصلہ. ملزمہ نتاشا اس مقدمے میں ضمانت پر باہر ہے. نتاشا کو مرکزی مقدمے میں لواحقین کی جانب سے سمجھوتے کے بعد بری کر دیا گیا تھا. 19 اگست کو ملزمہ نتاشا نے تیز رفتار گاڑی سے کئی افراد کو کچل دیا تھا.
आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सिंध हाई कोर्ट में शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 4 शहरियों की गुमशुदगी की दरख्वास्तों की समाअत में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने अदालत को बताया सुपर साइड थाने की हुदूद से लापता शहरी शुएब घर वापस पहुंच गए। केमाड़ी से गुम होने वाले शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है और ट्रायल कोर्ट में जेर समाअत है। अदालत ने लापता अफराद के मुतालिक मालूमात रिकॉर्ड पर आने के बाद दरख्वास्तें निपटा दी। अदालत की औरंगी टाउन से लापता शहरी नेमतुल्लाह और सईदाबाद के मोहम्मद अकमल की बाजियाबी से मुतालिक मौसर इकदामात की हिदायत। आपको बता रहे हैं सिंध हाई कोर्ट में शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 4 शहरियों की गुमशुदगी की दरख्वास्तों की समाअत। पुलिस ने अदालत को बताया कि सुपर साइड थाने की हुदूद से लापता शहरी शुएब घर वापस पहुंच गए थे। अदालत ने लापता अफराद के मुतालिक मालूमात रिकॉर्ड पर आने के बाद दरख्वास्तें निपटा दी। अदालत की औरंगी टाउन से लापता शहरी नेमतुल्लाह और सईदाबाद के मोहम्मद अकमल की बाजियाबी से मुतालिक मौसर इकदामात की हिदायत कर दी। बुलेटिन में शामिल करेंगे और भी खबरें, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप हमारे वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे बल्दियाती इदारों की गफलत और लापरवाही ने एक और जान ले ली। सुल्तानाबाद से 3 रोज कबल लापता होने वाले लड़के की लाश सेवरे के मेन होल से मिल गई। 29 अगस्त की शब 13 साला अबू बकर हुसैन घर के करीब से लापता हुआ था। अहले इलाका का कहना है कि अबू बकर के वालिद फल फरोश थे और वो 3 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। अबू बकर के लापता होने की रिपोर्ट डॉक्स थाने में दर्ज थी। आपको बताते चलें बल्दियाती इदारों की गफलत और लापरवाही ने एक और जान ले ली। सुल्तानाबाद से 3 रोज कबल लापता होने वाले लड़के की लाश सेवरेज के मेन होल से मिल गई। 29 अगस्त की शब 13 साला अबू बकर हुसैन घर के करीब से लापता हुआ था। अहले इलाका का कहना है कि अबू बकर के वालिद फल फरोश हैं और वो 3 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। अबू बकर के लापता होने की रिपोर्ट डॉक्स थाने में दर्ज थी। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे डिस्ट्रिक्ट गार्डन की पुलिस की कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम व मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में मुलविस आदि पेशावर मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया। मुलजिम से एक पिस्तौल, बमा राउंड्स और चोरी शुदा मोटरसाइकिल भी बरामद। मुलजिम की शनाख्त बिलावल अबड़ो उर्फ बल्लू के नाम से हुई है। मुलजिम को फुटेज में मोटरसाइकिल चोरी करके फरार होते हुए देखा जा सकता है। मुलजिम मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रीट क्राइम्स और मोटरसाइकिल लिफ्टिंग की वारदातें करता था। मजीद खबर शामिल करेंगे मेमन गोट पुलिस की कार्रवाई के हवाले से। आपको बताएंगे मजरे से छालिया और गुट के मावे की फरोख्त में मुलविस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। 20 कटे 200 किलो से जायद छालिया और मजरे सेहत गुट का मावा बरामद कर लिया गया। मुलजिमान से सप्लाई में इस्तेमाल होने वाले गाड़ी में भी बरामद कर ली गई। मुलजिमान की शनाख्त अली नवीद और मोहम्मद जुनेद के नाम से हुई। मुलजिमान मजरे सेहत अशिया अंदरूने शहर सप्लाई करते थे। आपको बता रहे हैं मेमन गोट पुलिस की कार्रवाई। मजरे सेहत छालिया और गुट के मावे की फरोख्त में मुलविस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान से सप्लाई में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी बरामद कर ली गई। मुलजिमान की शनाख्त अली नवीद और मोहम्मद जुनेद के नाम से हुई। मुलजिमान मजरे सेहत अशिया अंदरूने शहर सप्लाई करते थे। खबर शामिल करेंगे पुलिस के हवाले से। कराची पुलिस की गुज़श्ता एक हफ्ते में कामयाब कार्रवाइयाँ। पुलिस और मुलजिमान के माबेन गुज़श्ता हफ्ते 13 मुकाबले हुए। मुकाबलों के दौरान 1 डकैत हलाक, 12 जख्मी, डाकुओं समेत 16 मुलजिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 753 से जायद मुलजिमान को गिरफ्तार किया। लाखों रुपए मालियत की मनशियात, 73 किलो 518 ग्राम चर्स, आइस क्रिस्टल और हीरोइन भी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिमान से 89 मुख्तलिफ इक़साम का गैर कानूनी असलहा भी बरामद। एक हफ्ते के दौरान मजमूई तौर पर 22 मोटरसाइकिलें तहवील में ले ली गईं।
اور اب آپ کو بتائیں گے بلدیہ ٹاؤن میں بھائی کے ہاتھوں بھائی قتل ہو گیا۔ بلدیہ نمبر 9 اتحاد ٹاؤن میں گزشتہ شب فائرنگ سے 2 بھائی زخمی ہوئے تھے۔ زخمی 35 سالہ امتیاز اور 30 سالہ ایاز کو سول اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ بلدیہ ٹاؤن میں بھائی کے ہاتھوں بھائی قتل ہو گیا۔ بلدیہ نمبر 9 اتحاد ٹاؤن میں گزشتہ شب فائرنگ سے 2 بھائی زخمی ہوئے تھے۔ زخمی 35 سالہ امتیاز اور 30 سالہ ایاز کو سول اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ بلدیہ ٹاؤن میں بھائی کے ہاتھوں بھائی قتل ہو گیا۔ بلدیہ نمبر 9 اتحاد ٹاؤن میں گزشتہ شب فائرنگ سے 2 بھائی زخمی ہوئے تھے۔ زخمی 35 سالہ امتیاز اور 30 سالہ ایاز کو سول اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ آپ کو بتا رہے ہیں بلدیہ ٹاؤن میں بھائی کے ہاتھوں بھائی کے قتل ہونے کا معاملہ ہے یہ۔ بلدیہ نمبر 9 اتحاد ٹاؤن میں گزشتہ شب فائرنگ سے 2 بھائی زخمی ہوئے تھے۔ زخمی 35 سالہ امتیاز اور 30 سالہ ایاز کو سول اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ آپ کو بتا رہے ہیں بلدیہ ٹاؤن میں بھائی کے ہاتھوں بھائی قتل ہو گیا، خون سفید ہو گیا۔ بلدیہ نمبر 9 اتحاد ٹاؤن میں گزشتہ شب فائرنگ سے 2 بھائی زخمی ہوئے تھے۔ زخمی 35 سالہ امتیاز اور 30 سالہ ایاز کو سول اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ بلدیہ ٹاؤن میں بھائی کے ہاتھوں بھائی قتل ہونے کا واقعہ ہے یہ۔ بلدیہ نمبر 9 اتحاد ٹاؤن میں گزشتہ شب فائرنگ سے 2 بھائی زخمی ہوئے تھے۔ زخمی 35 سالہ امتیاز اور 30 سالہ ایاز کو سول اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ خبر شامل کریں گے گڈا پولیس کی بڑی کارروائی کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں گے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کے قبضے سے چھالیا، گٹکا ماوا اور سپلائی میں استعمال ہونے والا ڈمپر برآمد کر لیا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں گڈا پولیس کی بڑی کارروائی، ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کے قبضے سے چھالیا، گٹکا ماوا اور سپلائی میں استعمال ہونے والا ڈمپر برآمد کر لیا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں گڈا پولیس کی بڑی کارروائی ہے یہ، ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم کے قبضے سے چھالیا، گٹکا ماوا اور سپلائی میں استعمال ہونے والا ڈمپر برآمد کر لیا گیا ہے۔ گڈا پولیس کی بڑی کارروائی کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں ملزم کے قبضے سے چھالیا، گٹکا ماوا اور سپلائی میں استعمال ہونے والا ڈمپر برآمد کر لیا گیا ہے اور ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں گڈا پولیس کی بڑی کارروائی، ملزم کے قبضے سے چھالیا، گٹکا ماوا اور سپلائی میں استعمال ہونے والا ڈمپر برآمد کر لیا ہے، ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گڈا پولیس کی بڑی کارروائی کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم کے قبضے سے چھالیا، گٹکا ماوا اور سپلائی میں استعمال ہونے والا ڈمپر برآمد کر لیا گیا ہے۔ خواتین مرد باکسرز نے عالمی رنگ میں پاکستان کا پرچم بلند کر دیا۔ پاکستانی خواتین باکسرز کا چین میں جاری 3rd بیلٹ اینڈ روڈ انٹرنیشنل باکسنگ گالا میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ۔ پاک آرمی کی عائشہ ممتاز ویمنز انڈر 18 48 کلو گرام کیٹیگری کے فائنل میں پہنچ گئیں۔ پاکستان باکسنگ فیڈریشن کی چیئرپرسن بیگم عشرت اشرف نے کہا پاکستانی کھلاڑیوں نے نہ صرف جیت حاصل کی بلکہ جرأت، ڈسپلن اور عزم سے دنیا بھر کو متاثر کیا۔ خبر شامل کریں گے پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں گے وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا گیا۔ پیٹرول کی قیمت برقرار ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 3 روپے اور لائٹ ڈیزل آئل 2 روپے 40 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آئندہ 15 روز کے لیے ہوگا۔ اور اب بات کریں گے جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ آمد خیر البشر، آمد خیر البشر، آمد خیر
हर तरफ जश्न का समा, गलियां बाजार बरकी कुम्मकों से जगमगाने लगे। दुरूद और सलाम की महफिल का इनेकाद, बाजारों को रंग बिरंगी झंडियों से सजाने का अमल शुरू कर दिया गया। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसाजिद और घरों को सजाने में मसरूफ, जगह जगह आराइशी अशिया के स्टॉल सज गए। परचमों की है बहार, है खुशी ये शानदार, हर तरफ बरस रही है रहमतों की जो फुहार, हर तरफ बरस रही है रहमतों की जो फुहार, हर तरफ समा। रबीउल अव्वल की मुनासबत से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आते ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सजावटी अशिया के स्टॉल सज गए। स्टॉल्स पर बैजेस, झंडे और लाइटों की खरीदारी के लिए आवाम का रश दिखाई दे रहा है। बच्चे हों या बड़े, सभी नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजहार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। स्टॉल्स पर मौजूद आवाम का कहना है कि इस साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां यौम विलादत बासादत भरपूर जोश व खरोश से मनाएंगे। माशाल्लाह से रबीउल अव्वल की तैयारियां जोश व खरोश से मनाई जा रही हैं और 1500 सालवां रबी अव्वल है। हम आए यहाँ पे लाइटें लेने, झंडे लेने, घर में बच्चों के लिए बेज वगैरह लेने के लिए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, माह रबीउल अव्वल की क्या बात है। माशाल्लाह ये इस दफ़ा 1500 साला जश्न विलादत मनाने की धूमधाम है और हम भी इसको अच्छे अंदाज में मनाएंगे और तैयारी भी कर रहे हैं इस हवाले से इंशाअल्लाह। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि रबीउल अव्वल हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उनकी तालीमात और उनके इखलाक को अपनी जिंदगियों में अपनाने का दर्स देता है। कैमरामैन अयान खान के साथ आमिर अवान, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। आमदे खैरुल बशर, आमदे खैरुल बशर, आमदे खैरुल बशर। कराची के मौसम के हवाले से आपको बताएंगे, शहर कायद का मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड कर लिया गया। हवा में नमी का तनासुब 71% है। जुनूब मगरिब से हवाएं 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने और मतला जुज़वी तौर पर अबल आरूद रहने के साथ साथ बूंदाबांदी